سنبھالے رکعبے تو حسین کو کوئی نہ تھا جو سنبھالے رکعبے تو حسین کو حسین چپ کے کھڑے تھے جھکائے گردن کو اور سکینہ پکڑے کھڑی تھی ابا کے دامن کو سکینہ پکڑے کھڑی تھی ابا کے دامن کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو ناصرہ تھا کوئی شاہ کربلا کو ارے فقط بہار نے کیا تھا سوار بائی کو حسین جب کہ سورہ فاتحہ اور ظلم کی چاند پہ زہرا کے گھٹا چھائے اس طرف لشکر آدم صفار آئے ارے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے ارے برچھیاں کھاتے چلے آتے ہیں تلواروں میں ارے مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں ارے زخمی بازو ہیں کمر خم ہے بدن میں نہیں تھا ارے ڈگمگانے میں نکل جاتی ہے قدموں سے رکا ارے پیاس کا غلبہ ہے لب خشک ہے آنکھیں پر ارے تیغ سے دیتے ہیں ہر وار کا آدھا کو جب ارے تیغ سے دیتے ہیں ہر وار سے آدھا کو جب ارے شدت ذوق سے ارے جس جا پہ ٹھہر جاتے ہیں ارے سینکڑوں تیرے ستم تن سے گزر جاتے ہیں ارے برچھی آ کر کوئی سینے پہ لگا جاتا ہے ارے مارتا ہے کوئی نیزہ تو غشا جاتا ہے ارے بڑھتے ہیں زخم بدن زور گھٹا جاتا ہے ارے بند آنکھیں ہیں سر پاک جھکا جاتا ہے بند آنکھیں ہیں سر پاک
جھکا جاتا ہے۔ ارے گرد زہرا علی گریاں گنا بیٹے ہیں، ارے غل ہے گھوڑے سے امام دوسرا گرتے ہیں، غل ہے گھوڑے سے امام دوسرا گرتے ہیں۔ ارے کوئی سید کا نہیں آہ بچانے والا، ارے حرب لاکھوں ہیں اور ایک زخم اٹھانے والا، پیاس میں کوئی نہیں پانی پلانے والا، ارے سنبھل کے اس طرح بھلا برچیاں کھانے والا، سنبھل کے اس طرح بھلا برچیاں کھانے والا، ارے چرخ سے آگ برستی ہے زمین جلتی ہے، ارے مارے گرمی کے زباں خشک ہے لو چلتے ہیں، ارے غم نہیں کچھ مجھے گو بے کس و بے یار ہوں میں، ارے زیر شمشیر گلا رکھنے کو تیار ہوں میں، ارے تو مددگار ہے مختار ہے ناچار ہوں میں، ارے وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، وقت مشکل ہے عنایت کا طلبگار ہوں میں، ارے تیرے سجدے میں یہ سر تن سے جدا ہو جائے، ارے عہد طفلی کا جو وعدہ ہے وفا ہو جائے، ارے رحم کر رحم کے شرمندہ ہوں اے بارے خدا، ارے بندگی کا جو تیری حق کا ادا ہو نہ سکا، ارے خوف میں شر سے بدن کانپتا ہے سرتاپا، ہو گیا مال کے پرسش تو کہوں گا میں کیا، ہو گیا مال کے پرسش تو کہوں گا میں کیا، ارے کوئی تحفہ تیرے لائق نہیں پاتا ہے حسین، ارے ہاتھ خالی تیرے دربار میں آتا ہے حسین، آج شبیر پہ شاہ کے باری باری اقربا کٹ گئے، جب شاہ کے باری باری اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی تیاری، اور عدم چلنے کی اس شاہ نے کی
تیاری خیمے کا پردہ اٹھا زین العبا ایک باری خیمے کا پردہ اٹھا زین العبا ایک باری دیکھ مقتل کی طرف کرنے لگے یوں زاری خلد کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو خود کے کوچ میں ہم کو نہیں بلواتے ہو قافلے والوں ہمیں چھوڑے چلے جاتے ہو ہائے بابا کو میرے کوئی بچا لے آ کر پھر دینا کے گلے پر میرے کوئی خنجر باغ بابا کے پسر کا نہیں جینا بہتر باپ کو قتل ہو جیتا رہے خسر اہل نبوی پر یہ جفائیں ہوں گی بلوائیوں میں سر پر گردائیں ہوں گی اقربا تک إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون عزیز و مولا دنیا میں آئے پنجتن پاک کی پانچویں ہستی حسین ابن علی دنیا میں آئے بی بی نے دیکھا کہ رسول کی آنکھوں میں آنسو بی بی نے پوچھا بابا آخر میرے بیٹے میں ایسی کیا بات ہے کہ آپ اس خوشی کے موقع پر آپ کی آنکھوں میں آنسو رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ مجھے ایک وقت یاد آ رہا ہے ریگزار کربلا ہوگا میرا یہ بیٹا ہوگا شدید پیاس ہوگی اور یہ پیاسا ذبح کر دیا جائے جناب زہرا تڑپ اٹھی پوچھا بابا کیا اس وقت آپ نہیں ہوں گے فرمایا نہیں بیٹی فاطمہ اس وقت میں نہیں ہوں گا بابا کیا اس کے بابا علی ابن ابی طالب ہوں گے فرمایا نہیں بیٹا اس کے بابا علی ابن ابی طالب نہیں ہوں گے بابا کیا اس کا بھیا حسن ہوگا نہیں بیٹا اس کا بھائی حسن بھی نہیں ہوگا دنیا کی کوئی ماں ہوتی
तड़प कर पूछती मेरे बच्चे को बचाएगा कौन। जनाब ज़हरा तड़प कर कहने लगी बाबा मेरे बेटे को रोएगा कौन। फरमाया बेटा अल्लाह एक कौम पैदा करेगा जिसके जवान इसके जवानों को रोएंगे, जिसकी औरतें इसकी औरतों को रोएंगे, जिसके बच्चे इसके बच्चों को रोएंगे, जिसके बूढ़े इसके बूढ़ों को रोएंगे। अल्लाह जाने जनाब ज़हरा को गिरिए से मोहब्बत कितनी है। ये नहीं फरमाया मेरे बच्चे को बचाएगा कौन, मेरे बच्चे को रोएगा कौन। आज़ान अली अकबर ने एक ऐसे दिन को इज़्न ज़हूर दिया जिसमें वो जुल्म हुए कायनात अज़मत ने ऐसी अजीम हस्तियां नहीं देखी। हमारा सलाम करबला के उन अजीम किरदारों को जो खुद पामाल हो गए, हमेशा हमेशा के लिए दीन की सरहदों को महफूज कर गए। सारा दिन इमाम मजलूम का इस आलम में गुजरा। ये वो दिन है, इस दिन इमाम की जुबान से वो जुमले अदा हुए जो 1.25 लाख अंबिया से लेकर 11 आइम्मा की जुबान पर नहीं आए। कभी मजलूम की सदा आई हाय मेरी कमर टूट गई, कभी ये इमाम इस हद तक धाड़े मार कर रोए कि दुनिया कहती है, रावी कहता है जनाब अली अकबर की लाश पे इमाम ऐसे रोए जैसे पूरी करबला के किसी मंजर में नहीं हो। इसी दिन ने वो मंजर देखा कि मजलूम के एक तरफ लाश अली अकबर पड़ी हुई है, एक तरफ कासिम के टुकड़ों की गठरी पड़ी हुई है, और मजलूम दोनों पे एक दायां हाथ रख के एक पे बायां हाथ रख के आसमान की तरफ देखेगा, या अल्लाह हुसैन गरीब हो गए। इसी दिन ने वो मंजर देखा जिसको मजलूम ने भी हमेशा के लिए महफूज कर दिया। शियो काश तुम करबला में होते, तुम देखते कैसे मैं अपने मासूम बच्चे के लिए 2 घूंट पानी मांग रहा। करबला उस रेगज़ारे जुल्म का नाम है जहां मर जाना आसान था, जीना मुश्किल था। जो जितनी देर जिंदा रहता उसे उतने मसाइब देखने थे। यही वजह है मजलूम करबला कायनात अजमत की वो अजीम तरीन हस्ती है जिसने मैदान करबला में हर किसी को अपने से पहले भेजा। हर किसी को, लीडर हमेशा आगे रहते हैं, हुसैन सबसे आखिर में रहे। उलमा फरमाते वजह और कोई नहीं थी, वजह इतनी थी जिसे जितना जिंदा रहना था उतना प्यासा रहना, जिसे जितना जिंदा रहना था उसे उतना ही अपने प्यारों की लाशें देखनी थी। हुसैन वो अजीम हस्ती है जो हर किसी की लाश खुद से उठाकर, हुसैन वो अजीम हस्ती जिसने सबसे ज्यादा प्यास बर्दाश्त की, हुसैन वो हस्ती जिसने सबसे ज्यादा भूख बर्दाश्त की, हुसैन वो हस्ती जिसने सबसे ज्यादा गुर्बत बर्दाश्त की। आखिर वो नौबत आई, असगर को दफन करने के बाद जालिमों ने ढोल बजाने शुरू कर दी, सदाएं देनी शुरू कर दी, है कोई तो लेकर आओ। जब कोई चारा ना रहा उस वक्त मजलूम खयाम के बाहर आए, या ज़ैनब या उम्मे कुलसूम अलैकुन्ना मिन्नी सलाम, मेरा सलाम आखिर हो। इस जुमले का बुलंद होना था। इतना कोहराम मचा, इतना कोहराम खयाम हुसैनी में मचा कि पिसरे साद अपनी फौज को मुखातिब करके कहता है मुबारक हो, लगता है हुसैन दुखों से ही दुनिया छोड़ गए। मौला ने जब भी निकलने का इरादा करना खयाम में कोहराम मच जाना। मौला बजाय खुद जाने के एक एक बीवी को संभालते चले जाना। आखिर को मौला मजलूम करबला ने थक के एक अजीब मजलूमाना जुमला कहा, बीबियों मैं सारे दिन का थका हुआ हूं, अब मुझ में इतना दम नहीं है मैं हर बीबी से अलग अलग जुदा हूं। खुदारा मुझ पे इतनी मेहरबानी करो, इस तरह खड़े हो जाओ मैं एक ही दफा सलाम करके गुजर। 2 रोया होकर बीबियां खड़ी हो गईं।
مظلوم سر جھکا کے ایک ہی مرتبہ سلام کر کے جانے لگے. جیسے ہی گھوڑے کی طرف بڑھنے لگے ایک مرتبہ ننھی سکینہ دیکھا, گھوڑے کے قدموں سے لپٹ کر بیٹھ گئی. مولا کو ایک مرتبہ زین پر سوار ہونے کے بعد نیچے اترنا پڑا. سکینہ کو اٹھا کر گود میں لیا, کہا بابا بابا مجھے کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں بابا, اب میں کس کے سینے پر سوؤں گی. رو کر کہا سکینہ مرنے والوں سے اتنا پیار نہیں کیا جاتا. بابا آپ چلے گئے تو پھر میں کیا ہو گئی؟ فرمایا بیٹا یتیم ہو گئی. بابا یتیموں کی نشانی کیا ہوتی ہے؟ فرمایا بال کھلے ہوتے ہیں, سروں میں مٹیاں ہوتی ہیں. سکینہ زمین پر بیٹھی کربلا کی ریت لے کے اپنے سر میں ڈال. عزیزو, ایک مرتبہ امام ان بدبختوں کے سامنے آئے. آخری حجتیں تمام ہوئیں, آخری حجتیں تمام ہوئیں. آخر کو وہ نوبت آئی, مظلوم کربلا نے تلوار کو نیام میں رکھا, سر سجدہ خدا میں رکھا, رضن میں قضائی و تسلیم لیا. یا اللہ اگر یہی تیری رضا تھی تو حسین تیری رضا میں راضی ہے. یا اللہ آل محمد کی ان قربانیوں کو قبول فرما. تاریخ کہتی ہے سنان بن انس کا نیزہ, شمر ذوالجوشن کی تلوار, خولی بدبخت کا خنجر, پنجدر پاک کا دنیا سے خاتمہ ہو گیا. یہاں ضربیں چلنی شروع ہوئی, وہاں تاریخ نے ایک عجیب منظر دیکھا. میدان کربلا میں زلزلے کے آثار پیدا ہوئے, ضربیں چلنا شروع ہوئی, ارواح ملائکہ نے خروج کرنا شروع کیا. ایک ضرب چلی کہ حتیٰ سرکار رسول اللہ نے فرمایا علی و بطول مجھ سے گوارا نہیں ہوتا. ایک ضرب چلی, مولا امیر المومنین نے بھی فرمایا زہرا مجھ سے مزید برداشت نہیں ہوتا. کوئی ضرب چلی, مولا حسن نے کربلا کو چھوڑا. آخری ضرب چلی, مظلوم کی پیاسی کٹی ہوئی گردن سے صدا اما زہرا, آواز آئی بیٹا حسین تیری ماں زہرا تیرے سر. بیٹا تیری ماں زہرا تیرے سر. خون مظلوم کربلا میں اپنی پیشانی کو غلطہ کر کے ایک مرتبہ ذوالجنا پلٹا. وہ جو رہوار گیا تھا ذوالجنا بن کے پلٹا. در خیام پہ بیبیوں نے ایک مرتبہ اس کے ہنہنانے کی آواز سنی, بیبیاں باہر آئیں, عجیب منظر دیکھا. زین ڈھلکی ہوئی ہے, تمام رسیاں کٹ چکی ہیں. ایک مرتبہ ننھی سکینہ بھاگتی ہوئی آئی, ڈھلکی زین دیکھ کر اندازہ ہو گیا بابا تو میرا رہ گیا وہاں, جہاں چچا رہ گیا وہاں بابا رہ گیا. بس ایک مرتبہ آ کر خود کو ذوالجنا کے قدموں میں گرا کے صرف ایک سوال کیا, کہا راہوار بس اتنا بتا دے, کیا مارنے سے پہلے کسی نے میرے پیاسے بابا کو پانی پلا دیا تھا؟ ماتم حسین. پیغمبر تنہا ہے, بلتا ہوا